اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن یا آمدن کا گوشوارہ جمع کرانے کے لیے کون کون سے کاغذات، ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کی آمدن کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک ہی فورم ہے، وہ ہے انکم ٹیکس آمدن کا گوشوارہ۔ آمدن کا گوشوارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ آمدن، کاروباری آمدن اور اس کے اخراجات سے متعلق ہے، کاروباری اخراجات، اور دوسرا ہے جائیداد سے متعلق، کسی شخص کی جائیداد سے متعلق اور اس کے ذاتی اخراجات سے متعلق۔ آج کا ہمارا موضوع صرف انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانے کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اگر ایک دو لائنوں میں وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی پیش کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ویلتھ سٹیٹمنٹ یعنی کہ اثاثہ جات کے حوالے سے۔ جب بھی انکم ٹیکس کا گوشوارہ جمع خود کریں یا کسی سے کروائیں تو اپنی تمام غیر منقولہ جائیداد کی دستاویزات، چاہے وہ گھر ہو، دکان ہو، پلاٹ ہو، پلازا ہو، اس کی ملکیت کا ثبوت، فرد، رجسٹری، ہبہ وغیرہ یا ٹرانسفر لیٹر ہے تو وہ لے کے جائیں، اور اس کی قیمت خرید کا ثبوت ساتھ لے کر جائیں۔ گاڑیوں کی تفصیل، ٹرانسفر یا رجسٹریشن کے ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جائیں، اور اگر گاڑی نہیں خریدی ہے تو اس کی پرچیز انوائس بھی ساتھ لے کے جائیں جس میں انکم ٹیکس کی کٹوتی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے انشورنس پالیسی ہو تو اس کا کانٹریکٹ اور اس کا جو پریمیم ادا کیا ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں، اور اگر اسی طریقے سے شیئرز، حصص یا ڈیبینچر وغیرہ کا کام کیا ہے تو اس کا ایک تو ڈیویڈنڈ وغیرہ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، اور دوسری اس کے اوپر جو سیل اور پرچیز کرنے کے اوپر منافع ہوتا ہے اس کی ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے تمام ریگولر سیونگ سرٹیفکیٹ ہوں یا ڈیفینس ہوں یا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہوں، اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ڈیفینس ہو یا دیگر جو بھی ہیں سرٹیفکیٹ، اس کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر کٹوتی نہیں ہوتی، اور پھر جو ریٹرن جمع کروانے لگتا ہے خود یا کسی سے کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب انہوں نے نہیں کاٹا تو ہم بھی جمع نہیں کروائیں گے، حالانکہ قانون کے مطابق جمع کروانا ہے گوشوارہ جمع کرانے کی سٹیج کے اوپر۔ اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی اگر کوئی جائیداد ہے اس کی ڈیٹیل لے لیں، اگر کوئی قرض ہے لیا ہوا تو اس کی بھی ڈیٹیل لے لیں، اور اسی طریقے سے اب گھریلو اخراجات کے حوالے سے جو گھر کے اخراجات ہیں جس میں بجلی، پانی، گیس، یہ جون کا بل ہی کافی ہوتا ہے۔ جون کے بل میں پچھلے 12 مہینے کی تفصیل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انکم ٹیکس تو کاٹا نہیں ہوتا اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پی ٹی سی ایل کا اگر بل لگا ہوا ہے یا کوئی اور انٹرنیٹ یا کوئی سہولت ہے تو وہ بھی ساتھ لے لیں، اور بچوں کی پڑھائی کی فیسز وغیرہ جو آپ نے ادا کی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیل لے لیں، میڈیکل کوئی ہے تو وہ لے لیں، کلب کی ممبرشپ ہے تو وہ لے لیں، ملکی یا غیر ملکی سفر کیا ہے تو وہ بھی لے لیں، شادی بیاہ کے اوپر کوئی خرچہ ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل لے لیں۔ اچھا، اس میں جائیداد میں یہ بھی کسی نے اگر کوئی گفٹ دیا ہے یا کسی نے ریمیٹنس بھیجی ہے باہر سے وہ بھی شامل کرنا ہے۔ اور اب آگے آتے ہیں کہ آمدن کے پورشن کے اوپر۔ آمدن
چاہے وہ زرعی ہو، تنخواہ ہو، کاروباری ہو، وہ ہر قسم کرایہ داری ہو یا کوئی اور دیگر آئی ٹی کے حوالے سے ہے، آئی ٹی انیبلنگ سروسز کے حوالے سے ہے، ہر قسم کی آمدن جو ہے، رائلٹی ہو یا کوئی اور بھی جو بھی چیز ہو، اس کی آمدن کے ڈاکومنٹس لینے ہیں. اور اگر ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر جس سے کے ذریعے سے آپ کو آمدن ہوئی ہے اس نے ٹیکس کاٹا ہوا ہے تو اس سے ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ لینا ہے. اگر وہ یہ کہ ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بینک والے بھی اور جو اس نے ٹیکس کاٹا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آن لائن سارا سسٹم ہے، ایف بی آر کے سسٹم سے، پورٹل سے نکال لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایف بی آر کا پورٹل ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے، وہ کچھ دے بھی سکتا ہے اور تمام بھی چیزیں دے سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم جس سے آمدن کما رہے ہیں وہ ہمیں ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ دے اپنی سائن سٹیمپ کے ذریعے، جو پراپر فارمیٹ ہے اس کے اوپر، جس طرح کے موبائل کمپنیوں والے دیتے ہیں، جس طرح کے بہت سارے دیتے ہیں. اسی طریقے سے بینک والوں کو بھی اور جو ٹیکس ڈیڈکشن کرتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے. اور دفتر یا دکان یا فیکٹری کے پورے منتھ کے بل ہونے چاہیے آپ کے پاس، یا اس کا ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ٹیلی فون وغیرہ یا انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو اس کا بھی لے لیں. اور پراپرٹی ٹیکس ہے، اگر کرائے کے اوپر ہے تو پھر ظاہر ہے مالک کی ذمہ داری ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس جمع کرانا. اگر خود مالک ہیں تو خود ہی جمع کروائیں گے، وہ بھی لے لیں. کرایہ اور تنخواہیں وغیرہ کا پوری ڈیٹیل لے کر جائیں تاکہ فوری طور پر آپ کی ریٹرن فائل ہو سکے اور ایک ہی دفعہ میں تمام کام کمپلیٹ ہو جائے. چھوٹی سی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے.